नाज़रीन, ये सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस में हमने लास्ट प्रोग्राम जो किया था उसमें हमने देखे थे ये 6 जो सामने आपको चार्ट पे नज़र आ रहे हैं कि दैट इज़ देयर इज़ एवरीथिंग अबंडेंट इन द नेचर। और वो कोई जल्दी वाली बात नहीं है, खाना खुल गया पै जाओ, वो बात नहीं है। हर एक के लिए और बेशुमार, कोई जल्दी नहीं है कि एक जगह सर्विस नहीं मिलती दूसरी जगह। देयर इज अबंडेंट एवरीथिंग इन द नेचर टू, हर एक को मिलेगा और उसका शेयर मिलेगा। थर्ड, माइंड इज क्रिएटिव एंड कंडीशंस एनवायरमेंट्स। इट इज ऑल एटीट्यूड ऑफ माइंड दैट गवर्न्स योर बिहेवियर। और आपका मुस्तकबिल भी जो तयन है वो भी आपका एटीट्यूड ऑफ माइंड करता है। मैं आगे बढ़ने से पहले एक दो आपको चीजें क्लियर करना चाहता हूं। नंबर 1, हम जो भी बोलें या जो भी सोचें वो वेव्स पैदा होती हैं और कॉन्शियस से जाती हैं, फिजा में जाती हैं, कायनात में जाती हैं, फैल जाती हैं। हर एक की फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ होती है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ योर माइंड, और आप कितनी जो कंसंट्रेटेड वेव्स हैं वो फिजा में बिखेर रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी पे बिखेर रहे हैं, स्लो फ्रीक्वेंसी पे या फास्ट फ्रीक्वेंसी पे। फास्ट जो है वो आमतौर पे पॉजिटिव वेव्स जाती हैं और स्लो जो है वो नेगेटिव वेव्स जाती हैं। 2, जब ये जाती हैं वेव्स तो साइंटिफिक लॉ है मोटेशन ऑफ एनर्जी। साइंटिफिक लॉ that is about the mutation of energy, conversion of energy, changing of energy, that you must be remembering। जैसा कि वो फॉर्मूला है कि everything vibrates and everything travels, और वो जो frequencies हैं that those coincide with similar frequencies जो फजा में बिखरी हुई हैं, कायनात में बिखरी हुई हैं। that is positive frequencies coincide with positive frequencies and negative frequencies, स्लो रेट जिनका कोइंसाइड विद लो फ्रीक्वेंसीज, और वो उसी तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। दैट इज लाइक अट्रैक्ट लाइक। नेगेटिव फीलिंग्स नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगी और पॉजिटिव चीज़ें पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगी। ये हमारा दिमाग के कुछ सफियर्स हैं। मैं मोटे तौर पे 2 सफियर्स लूँगा, 2 इसकी आगे फर्दर डिटेल है मैं, लेकिन उसमें जाना नहीं चाहूँगा आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए। मैं एक कॉन्शियस माइंड है जिससे हम अभी बैठे, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, और ये लॉजिकल माइंड है। ये कंसीव करता है, ये डिसाइड करता है, ये देखता है, ये जो 5 हिस्सों की मदद से हम देखते सुनते हैं ये इनको कन्वर्ट करता है और उस पर फैसले देता है। मैंने बाजू मूव करना है, मैंने टांग मूव करनी है, क्या करना है मैंने बोलना है। दूसरा हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और इसका तीसरा हिस्सा भी है जिसकी डिटेल्स में मैं बाद में जाऊँ। मैं सबकॉन्शियस माइंड की डिटेल में जाता हूँ। जब आप रात को सोते हैं दैट मीन्स यू आर स्लीपिंग, इज इट सो? दैट इज योर कॉन्शियस माइंड इज स्लीपिंग। वो कौन सा हिस्सा है जो आपको ख्वाब दिखाता है, जो आपको अगर आप इरादा करके सोए इतने बजे उठता है तो बगैर क्लॉक देखे आपको उठा देता है। वो कौन सा हिस्सा है दिमाग का जो क्रिएटिव है, आपकी हैबिट्स डेवलप करता है, जिसमें आपकी मेमोरीज हैं, या सारी याददाश्तें पड़ी हैं। एक लम्हा सोचा, आंखें बंद करके, और 10 साल पीछे का पूरा फिल्म सीन सामने आ। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो हमारी हैबिट्स, इमोशन जहाँ, और ये हमारी मेमोरीज जहाँ पे रिजाइड करती हैं, और वो कहते हैं हैबिट्स बिकम द सेकंड नेचर। और ये सबकॉन्शियस माइंड मेरा आपका, ये जब फिजा में लहरें बिखेरती हैं या थॉट्स बिखेरती हैं या वाइब्रेशंस बिखेरते हैं या जो वेव्स की शक्ल में जाती हैं, तो अल्टीमेटली वो सुपर कॉन्शियसनेस, ये जो सुपर कॉन्शियसनेस है कायनात में बिखरी हुई हर जगह फिजा में, ये हवाएं, ये फिजाएं, उन सब में बिखर जाती है और अटैक सिमिलर फ्रीक्वेंसीज अटैक्स सिमिलर फ्रीक्वेंसीज। दैट इज द बेसिस ऑफ इवन टेलीपैथी के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक जगह से माओं की और या जो एक जैसे सोचने वाले हैं उनकी वेव्स हजारों मील दूर तक सोचों की लहरें महसूस की गई। वही सोचों की लहरें हैं जो आप किसी को कहते हैं बड़ी उम्र है
میں آپ کے متعلق ہی سوچ رہا تھا. تو وہ لہریں کوئنسائڈ کر رہی ہیں کیونکہ آپ ان کے متعلق سوچ رہے ہیں, وہ آپ کے متعلق سوچ رہے ہیں, اور وہ دونوں جب لہریں ایک ہی فریکوینسی پہ سوچوں کی کنسنٹریشن کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں تو مل جاتی ہے. اوکے, تو ناؤ دا نیکسٹ تھنگ از دیر از اے ورڈ ود ان آر سب کانشیس. میموریز بھی وہاں ہیں, تھاٹس بھی وہاں ہیں, ایموشنز بھی وہاں ہیں, ایٹیٹیوڈ, آپ کا دماغ کا ویئر ہیبٹس ریزائڈ, اور جو آپ کی سیکنڈ نیچر بن چکا ہے, ہیبٹ بیکم سیکنڈ نیچر. اس میں بے شمار وزڈم ہے, اس میں بے شمار لائٹ ہے, اس میں بے شمار پاورز ہیں. واٹ از پاور؟ ہاؤ ڈز اٹ ڈفر فرام اے مین ٹو مین؟ ایک وہ آدمی ہے جو ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرتا ہے, اور دوسرا وہ آدمی ہے جو اپنا ہلنا بھی پسند نہیں کرتا. یہاں مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک باپ بیٹا گھر میں سوئے ہوئے تھے کمرے میں, تو باپ اس کو کہتا ہے بیٹے کو کہ بیٹا ذرا دیکھو باہر بارش ہو رہی ہے. بیٹا کہتا ہے ہاں ہو رہی ہے. کہتا ہے آپ کو کیسے پتا, اٹھے تو تم ہو نہیں. کہتا ہے میں نے بلی گزری تھی, اس پہ ہاتھ پھیرا تھا, وہ گیلی تھی, تو بارش ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے اچھا اس طرح کرو کہ بتی بند, لائٹ ذرا بند کر دو. کہتا ہے آنکھیں بند کرو, لائٹ بند ہی بند ہے. وہ کہتا ہے اچھا اس طرح کرو کہ اٹھ کنڈی لگا دو ذرا دروازے کی. کہتا ہے دو کام میں نے کر دیا, اب تیسرا کام تو خود کر لو. تو اٹ از ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ. جو ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جاتا ہے وہ بھی جا رہا ہے, اس کا بھی ایٹیٹیوڈ ہے. اور جو وہ ہے جو ہلنا پسند نہیں کرتا, جھکنا پسند نہیں کرتا, اٹھنا پسند نہیں کرتا, کام کاج پسند نہیں کرتا, وہ بھی ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ ہے. تو یہ جو مائنڈ ہے اس میں انلمیٹڈ انفینٹ پاورز, اور یہ پاورز وہ جو دماغ تھاٹس میں آتی ہیں تو اس کے اندر بھی ایک پاور ہے. ڈٹرمینیشن کہاں سے آتی ہے, کریج کہاں سے آتی ہے, زندگی کی طرف بڑھنا کہاں سے آتا ہے. اور جب دماغ ایک دفعہ سوچ لیتا ہے تو دیر از اے ورلڈ ود ان دا تھاٹ, ود ان مائنڈ. اس تھاٹ کو الٹیمیٹلی میٹیریلائز ہونا ہوتا ہے. ان سوچوں کو جو لہریں پیدا ہوتی ہیں ان کو الٹیمیٹلی میٹیریلائز ہونا ہوتا ہے. لیٹس سی آپ کا ایک کنسنٹریشن کے ساتھ تھاٹ ہے کہ میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنی ہے, تو کرتے ہیں نا لوگ. اور وہ جو اس کے اندر کیا ہے, وہ پاور بھی آ گئی, وہ کریج بھی آ گئی, وہ ڈٹرمینیشن بھی آ گئی, وہ کنسسٹنسی بھی آ گئی سوچوں میں, کنسسٹنسی ان ایفرٹ بھی آ گئی, وہ ہارڈ ورک بھی آ گیا, سارا کچھ. تو یہ سب کچھ کیا ہے, یہ سب کچھ مائنڈ کے اندر ہے یا ہمارے تھاٹ کے اندر. پہلے تھاٹ پہ آئیں پھر آگے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دیر از اے ورڈ ود ان آر تھاٹ. دا نیکسٹ پرنسپل از کہ ہم جو آج, وہ ہمارے ماضی کی سوچوں کا نتیجہ ہے. لیٹ سے میں کیا بننا چاہتا تھا بچپن میں, میں نے جس چیز کو یقین سے سوچا کہ میں یہ بنوں گا, ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا, پروفیسر بنوں گا, وکیل بنوں گا, اور جس چیز کو ڈٹرمینیشن کے سوچا جو آج ہے ہمارا, یہ ہماری ماضی کی سوچوں کا نتیجہ ہے. اور جو ہمارا مستقبل ہوگا وہ آج ڈٹرمن کرے گا کہ ہم آج کیا کام کر رہے ہیں, ہم کس حد تک ڈٹرمنڈ ہے, کس سمت میں اپنی ڈائریکشن متعین کی ہے, کس سمت میں ہم جا رہے ہیں. اور جو سمت کا تعین ہے وہ آج کرے گا, اور وہ آج ہمارا مستقبل ہوگا, وہ ہمارا مستقبل کا رزلٹ وہ پیدا کرے. Isn't it? Don't you agree with me? تو میں نے کہا کہ there is a word within our mind and there is a word within our thought. And third میں نے آپ کو کہا کہ جو آؤٹ سائڈ ہماری جو ریئلٹی ہے that is the result of our thought. جو پریزنٹ ہے وہ ہمارے ماضی کی سوچوں کا نتیجہ ہے, اور جو ہمارا مستقبل ہے وہ آج کی سوچ میں ہماری پوشیدہ ہے. آج کے ڈٹرمینیشن میں ہم وہی کچھ میٹیریلائز ہوگا, اور ایز پر دا سائنٹیفک لا ہر ایک چیز نے میٹیریلائز ہونا ہے الٹیمیٹلی. جو ہماری سوچوں میں ہے, جو ہماری کوشش میں ہے, جو ہماری ایفرٹس میں ہے, ان سب نے میٹیریلائز ہونا ہے. اینڈ ہو ڈٹرمنز اٹ؟ آور مائنڈ. اور اس میں وٹ اسپیسیفک تھاٹ, وہ تھاٹ جس پہ سارا کچھ دار و مدار ہے. تو میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اس حصے میں, تو میں اس کو سمرائز اس طرح کرتا ہوں. ان سارے جو ابھی تک 9-10 پرنسپلز آپ کو دیے, ڈونٹ بی اینکشیس, آپ بے چینی مت محسوس کرو, آپ اپنے آپ کو ٹینشن مت دو کہ میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا. دیر از ایوری تھنگ ابنڈنٹ. گھبرانے کی ضرورت نہیں.
سب کو ملے گا اور اتنا ملے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ضرورت سے زیادہ پیدا کی ہے. دین آپ کو اپنے دماغ پہ توجہ دینی ہے. جو آؤٹ سائڈ ریفلیکشن ہے دیٹ از آف واٹ آر تھاٹس. مائنڈ از کریٹو اینڈ کنڈیشنز انوائرمنٹس. اور ہم نے اپنے مائنڈ کو, اس تھاٹ کو, دیر از اے پاور ود ان دیٹ تھاٹ اینڈ دیٹ از, اس میں وزڈم بھی ہے, اس میں لائٹ بھی ہے, اس میں انرجی بھی ہے, اس میں آپ کی ایفرٹ بھی ہے, اس میں آپ کا ڈٹرمینیشن بھی ہے, اس میں آپ کی کرج بھی ہے. اور سب کچھ متعین اس چیز نے کرنا ہے جو آپ کا آج ہے. جو آج ہم فیصلہ کریں گے وہ ہمارا مستقبل کا تعین کرے گا, اور جو ہمارا آج ہے وہ ہماری ماضی کی سوچوں کا نتیجہ ہے. اوکے, تو جاوید مرزا کو اس ایکسپلینیشن کے ساتھ اجازت دیجیے. باقی اگلے پروگرام پہ انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت کریں.